آج کا درس نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے درس میں یہ بیان ہوگا کہ ان فرقہائے باطلہ یعنی وہابی دیانہ نے سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اولیاء اکرام انبیاء اکرام کی شانوں میں اتنی خطرناک اور بڑی بے ادبیاں گستاخیاں کیوں کی؟ کس وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنے گندے عقیدے لکھے؟ اس کی کیا وجہ رہی؟ اس کا کیا پس منظر رہا؟ یہ کتاب ہے انگریز جاسوس کے اعترافات۔ اب سے تقریباً 300 سے زائد عرصہ پہلے جب برطانوی حکومت انگریزوں کی حکومت پوری دنیا پر اپنا قبضہ جمانا چاہ رہی تھی اور پوری دنیا پر حکومت کرنے کا ان کا ارادہ تھا، تو انہوں نے ساری قوموں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، لیکن ایک قوم مسلم ایسی تھی کہ اس کو ہرانا اور اس کو اپنے شکنجے میں لانا ان کے لیے جو ہے دشوار بن تھا۔ یہ تقریباً آدھے ہندوستان پر قبضہ کر چکے تھے، لیکن یہ سوچتے تھے کہ مسلمان میں نہ جانے کون سی ایسی طاقت ہے جو یہ کسی سے ہار نہیں کھاتے ہیں، یہ موت سے بھی نہیں گھبراتے ہیں، موت کا بھی سامنا زندگی کی طرح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس راز کو جاننے کے لیے اور مسلمانوں کو ہرانے کے لیے، مسلمانوں پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کی اس طاقت کا راز جاننے کے لیے انہوں نے کچھ فارمولے بنائے۔ حکومت برطانیہ نے چند جاسوسوں کو چننے کے بعد مسلمانوں کے ممالک میں ان کو پھیلایا۔ وہ جاسوس مسلمانوں کے ملکوں میں گئے، مسجدوں میں گئے، خانقاہوں میں گئے، درگاہوں پر گئے، مسلمانوں میں رہے سہے، مسلمانوں کی طرح لباس پہنے، داڑیاں رکھی، ٹوپیاں رکھی، نمازیں پڑھی، جاسوسی کی طرح رہتے رہے۔ انہی چند جاسوسوں میں جو مسلمانوں کے راز جاننے کے لیے نکلے تھے برطانیہ، حکومت برطانیہ کی جانب سے، انہی جاسوسوں میں سے ایک جاسوس کا نام ہمفرے جاسوس ہے۔ اس نے اپنے جتنے خیالات، جتنی باتیں اس نے دیکھی سب ریکارڈ کی ایک کتاب کے اندر۔ مسلمانوں کی طاقتوں کے راز کیا ہیں اس نے اس کتاب کے اندر لکھے۔ مسلمانوں کو کس طرح ہرایا جا سکتا ہے، وہ راز، وہ فارمولے اس کتاب کے اندر لکھے۔ انگلش میں یہ کتاب اس نے لکھی چونکہ وہ انگریز تھا۔ اس کتاب کا ٹرانسلیشن پاکستان میں اردو زبان میں کیا گیا۔ ہمفرے جاسوس کے اعترافات کتاب کا نام۔ ہمفرے کہتا ہے 1122 ہجری 1710 عیسوی یعنی تقریباً 300 سے زائد سال پہلے مجھے حکومت برطانیہ کی جانب سے مسلمانوں میں نااتفاقی پیدا کرنے کے لیے، ضروری اور کامل معلومات حاصل کرنے کے لیے، جاسوسی کے طور پر، جاسوسی کے مقاصد سے مصر، عراق، حجاز اور استنبول بھیجا۔ استنبول کو میں نے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ استنبول میں جانے کے بعد مجھے استنبول کے ایک عالم دین شیخ احمد آفندی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کبھی اپنے مذہب میں اتنی کھلی ذہنیت اور اعلیٰ اخلاق اور روحانی عظمت والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ انگریز کہہ رہا ہے۔ یہ بزرگ رات دن
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری اور آپ کی سنتوں کی پیروی میں مصروف رہتے تھے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے نبی تمام کائنات میں سب سے افضل ہے۔ ان کی زبان پر جب بھی ان کے نبی کا نام آتا تو ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ وہ ہمفر جاسوس کہتا ہے میں اس لحاظ سے کافی خوش قسمت تھا کہ انہوں نے ایک بار بھی میرے نہ ہی نام پوچھا نہ ہی میرے علاقے کے بارے میں پوچھا، اور جب بھی میں ان سے کوئی سوال کرتا تو بڑی ہی شفقت اور محبت سے وہ اس سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے یہ اس لیے نہیں پوچھا، وہ نیک گمان والے تھے، نیک گمان رکھتے تھے، کیونکہ ان کے نبی نے انہیں حکم دیا ہے کہ مومنوں سے اچھا گمان رکھو۔ تو وہ اتنے بھری طبیعت کے تھے کہ وہ یہ مجھ سے گمان رکھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ میں رہنا چاہتا ہے، نوکری کی تلاش میں آیا ہوا ہے، غریب اور لاچار شخص ہے، وہ یہ گمان رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے شیخ احمد آفندی سے کہا کہ میرے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، میرے کوئی بھائی اور بہن بھی نہیں ہیں، میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، میں یہاں نوکری کی تلاش کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مجھے حاصل ہو جائے۔ اب جب ایک عالم دین کے پاس کوئی اس طریقے کی باتیں کرے تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ چنانچہ شیخ احمد آفندی ان سے بہت مانوس ہوئے اور بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے عزت اور توقیر کی جانی چاہیے۔ چنانچہ شیخ احمد آفندی کے پاس وہ ہمفر جاسوس آنے جانے لگا، یہاں تک کہ اس نے قرآن پاک پڑھا۔ ترکی زبان سے نہیں آتی تھی، انگریز تھا، ترکی زبان سیکھی، عربی میں دسترس حاصل کی، قرآن کریم پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، یہاں تک کہ شیخ احمد آفندی کے پاس اس نے 2 سال کا عرصہ گزارا۔ 2 سال کے بعد اسے اپنے وطن کی یاد آئی، یعنی لندن میں رہتا تھا، لندن کی یاد آئی۔ جب گھر جانے لگا تو شیخ احمد آفندی نے بہت روکنے کی کوشش کی کہ بیٹا تم نے کہا تھا میرے والدین بھائی بہن کوئی نہیں ہے، تم یہیں سکونت اختیار کر لو، جب تمہارا یہی معاملہ ہے تم یہیں ٹھہر جاؤ۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا اس کے دل میں کیا راز چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ 2 وجہ سے وہاں سے استنبول سے اس انگریز کا جانا ہوا۔ ایک تو اس کے وطن کی اسے یاد ستاتی تھی، اور دوسری تفصیلی رپورٹ حکومت برطانیہ کو اسے فراہم کر کے نئے نئے احکام حاصل کرنا تھے کہ اب کیا تمہارا پلان ہے۔ تو یہ 2 وجہ سے اسے جانا ہوا، اور وہ لندن گیا۔ لندن میں جانے کے بعد اس نے وہاں پر شادی بھی کی۔ شادی کرنے کے بعد 6 مہینے وہاں رہا۔ پھر اس کے بعد حکومت برطانیہ نے اسے مجبور کیا کہ تمہارا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا ہے، تم پھر سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے یہاں سے نکل کر کے شہر بصرہ جاؤ۔ چنانچہ وہ شہر بصرہ پہنچا۔ شہر بصرہ میں وہ وہاں پر ایک مسجد میں اس نے قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد ایک بڑھئی کے یہاں وہ کام کے لیے لگ گیا، بڑھئی کا کام سیکھتا تھا۔ اب وہاں پر فارسی بولی جاتی تھی، اب اسی بڑھئی سے وہ فارسی سیکھنے لگا۔ فارسی بھی سیکھی اس نے، عربی بھی سیکھی اس نے، ترکی بھی سیکھی اس نے۔ اپنے مقصد باطل کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنی تگودوہ کی، کتنی صبر سے کام لیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اور صبر و تحمل سے کام لے کر کے اتنی دور جا کر کے غیروں میں رہ کر کے اس نے یہ ساری چیزیں سیکھی۔ تو اس انگریز یہ تو کافر تھا، لیکن اس کی زندگی سے ہمیں کتنا وہ ملتا ہے کہ یہ اپنے مذہب میں کتنا پختہ تھا، اس نے کتنا صبر کر کے یہ سیکھا۔ آج ہمارا مذہب دنیا کے تمام مذہبوں سے حق مذہب ہے اور سچا مذہب ہے، تو ہمیں اپنے مذہب میں کتنا پختہ ہونا چاہیے، کتنا کامل ہونا چاہیے
تو ہمیں اپنی اس نے انگریز رہ کر کے ہماری زبان سیکھ لی، ہمارے قرآن کو سیکھ لیا، اس کے ترجمے کو سیکھ لیا، آج ہم نبی کی امتی، اللہ کے بندے، مسلمان کہلانے والے، قرآن پڑھنا آج ہم نہیں سیکھتے ہیں۔ کتنی ہمارے لیے وہ کتنی جو ہے شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے ہی قرآن کو جو ہمارے لیے ہی اترا ہے سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے بچپن میں علم نہیں سیکھا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا، بڑے ہونے کے بعد پھر علم دین سیکھنا شروع کیا، فماتا، پھر وہ مر گیا، حدیث پاک میں لکھا ہے ماتا شہیدا، تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا، شہادت کی موت مرا۔ تو علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے بزرگ ہو جائیں یا ہم جوان ہو جائیں، کوئی کام کرے لیکن اپنے دین کو ضرور سیکھ لیں، تاکہ ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنے دین کی حفاظت بھی کر سکیں اور صحیح طور پر اس پر عمل بھی کر سکیں، کیونکہ بغیر علم کے سیکھے عمل ناممکن ہے، عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اپنے دین کی حفاظت بھی بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں اور خود جوانوں اور خود بزرگوں کو لازم ہے یہ کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں۔ چنانچہ یہ شخص جو ہے بڑے کے یہاں لگ گیا، اس سے فارسی سیکھی، اور فارسی سیکھنے کے بعد اب اس کی دکان پر ایک شخص آتا تھا نجد سے، اس کا نام محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہے۔ یہ ابن عبد الوہاب نجدی، یہ اسی نے وہابیت کی بنیاد رکھی، یہی سب سے بڑا وہابی، پہلا وہابی یہی ہے، یہ اسی نے وہابیت کی بنیاد رکھی۔ وہابیت، فرقہ وہابیت کو بنانے والے بھی یہی ہے، بانی ہے یہ ابن عبد الوہاب نجدی۔ اس دکان پر آتا تھا، ہم فر جاسوس کہتا ہے ہماری دکان میں کبھی کبھی ایک نوجوان آ جاتا تھا، شکل و صورت اور وضع قطع سے وہ مدرسے کا ایک طالب علم لگتا تھا، عربی، فارسی اور ترکی پر اسے اچھی طرح عبور حاصل تھا۔ اس کا نام محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا۔ یہ نوجوان ہمیشہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتا تھا اور کچھ الجھا ہوا سا رہتا تھا یہ شخص، اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ شیعوں کو برا نہیں کہتا تھا، شیعوں کے خلاف باتیں نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ مسلمانوں میں 4 مذہب جو ہیں، یہ 4 امام جو ہیں، مذہب حنبلی، شافعی، مالکی، یہ 4 مذہب، حنفی، یہ 4 مذہب، یہ سب کے سب باطل ہیں، یہ سب کے سب اپنے قرآن و حدیث سے انہوں نے نکالے ہوئے مسائل ایجاد کیے ہیں۔ ہمیں جو ہے قرآن و حدیث کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ ان اماموں کو بہت برا جانتا تھا، اور اس کے اندر خود پسندی تھی، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ قرآن کریم اور حدیث شریف کو میں خود سمجھ سکتا ہوں، مجھے کسی کے سے سمجھنے کی حاجت نہیں۔ اتنا بڑا تکبر و خود پسند آدمی تھا۔ اصل میں یہ تکبر ہی اور یہ خود پسندی ہی یہ اس کی گمراہیت کی وجہ بنی۔ یہ تکبر اور خود پسندی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بڑی ہی بری عادت اور بڑی ہی بری آفت ہے۔ یہی شیطان کو لے ڈوبی۔ شیطان کو بھی جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں کو، شیطان کو بھی دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوں، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس رب ذوالجلال کا حکم ہے جس نے اسے پیدا کیا، وہ تعظیم کا حکم دے رہا ہے، لیکن اس نے تکبر اور خود غمند اور خود پسندی میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس نے تعظیم حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں کی، اور وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں تھی، ان کی پیشانی میں جو نور محمدی جلوہ گر تھا اس کی تعظیم تھی۔ تو حضور کی تعظیم نہ کی، اس نے اپنے آپ کو خود پسند اور بڑا سمجھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہزاروں سال کے سجدے، واستکبر من الکافرین، کیا ہو گیا؟ اس نے تکبر کیا، غرور گھمنڈ کیا، تو وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ ہمیشہ کے لیے لعنت کے ہار، لعنت کے طوق اس کے گردن میں ڈال دیے گئے۔ اسے خنزیر کی صورت بنا کر کے کئی جانوروں کی صورت اس کی بنائی رب تعالیٰ نے، اور اس کا سینہ بھی جانوروں کی طرح بنایا، لعنت کا طوق ڈالا اور آسمان سے نیچے پھینک دیا زمین پر۔ اتنا وہ ناراض ہوا اس خود پسندی تکبر سے
تو جس عیب نے، جس برائی نے شیطان کو گمراہ کر دیا، اپنے رب کے راستے سے ہٹا دیا، وہی بات، وہی خود پسندی، وہی تکبر ان وہابیوں کے امام کے اندر پایا گیا اور اسی نے اس کو گمراہ کیا۔ چنانچہ یہ خلفائے راشدین جو ہیں، حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں خلفاء اس کے نظریات اور ہدایت کو بھی، ان کے نظریات کو اور ان کی ہدایت کو بھی یہ اہمیت نہیں دیا کرتا تھا۔ اب آگے کیا ہوا اس کا انجام؟ کیا کیا یہ عقیدے رکھتا تھا؟ اس انگریز نے اس کو کیسے اپنے شکنجے میں کسا اور کیسے اس کو اپنا ہتھیار بنایا، اور وہابیت کیسے وجود میں آئی، ان کی کتابیں کیسے وجود میں آئیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بیان کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن النور و آلہ بارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم، تیرے دی ہوئی توفیق سے شکر، ذکر و اذکار کا جو کچھ دین کا علم سکھایا گیا ہے اللہ سنانے میں درپیش آیا ہوں، فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ حاضرین کو اور مجھے خوب جزائے خیر عطا فرما، حاضرین اور سب کے ہم سب کے گناہوں کی بخشش عطا فرما، دلوں میں جو جائز دعائیں مرادیں ہم سب سے قبول و مقبول فرما۔ تیرے بندے بڑی دیر سے تیرے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ان پر خصوصی کرم فرما، آنے والوں پر خصوصی کرم فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں مزید علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا رحمن۔